سورہ بلد قرآن کریم کی 90th سورہ ہے۔ محمد اسد نے اپنی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں اس سورہ کو انسانی جد و جہد اور اخلاقی ذمہ داری کا چارٹر قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سورہ انسانی زندگی کی اصل حقیقت اور کامیابی کے راستے کو بہت واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ شہر مکہ اور انسانی مشقت کا بد۔ سورہ کا آغاز مکہ کی قسم سے ہوتا ہے جہاں نبی کریم مقیم تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ قبض سے مراد صرف تکلیف نہیں بلکہ وہ مسلسل جد و جہد ہے جو انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ انسان اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوشش اور ارتقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ زندگی کا ہر مرحلہ ایک نئی محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان کا دھوکہ اور طاقت کا زوم۔ محمد اسد لکھتے ہیں کہ جب انسان مال و دولت اور طاقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ وہ اپنے وسائل کو بے دریغ اڑاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کی ہر حرکت اللہ کی نظر میں ہے۔ دو راستوں کا انتخاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دو نمایاں راستے دکھا دیے ہیں۔ محمد اسد کا نکتہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو راستے خیر یعنی بھلائی اور شر یعنی برائی کے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل، آنکھیں اور زبان اس لیے دی ہیں تاکہ وہ ان کا درست استعمال کرے اور سچائی کو پہچانے۔ گھاٹی کو پار کرنا، العقبہ، یہ سورہ کا سب سے طاقتور استعارہ ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ محمد اسد کی وضاحت۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی بلندی تک پہنچنے کا راستہ ہموار نہیں بلکہ ایک مشکل چڑھائی کی طرح ہے۔ اس گھاٹی کو پار کرنے کے لیے مادی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ محمد اسد کے مطابق اس گھاٹی کو پار کرنے کے عملی طریقے یہ ہیں: غلامی سے آزادی، یعنی کسی کو بوجھ یا غلامی سے نجات دلانا، کھانا کھلانا، خاص طور پہ قحط یا مشکل کے وقت میں، یتیم اور مسکین کی مدد، ان لوگوں کا سہارا بننا جن کا کوئی مددگار نہ ہو، ایمان اور باہمی ہمدردی۔ صرف نیک کام کافی نہیں بلکہ اسد صاحب زور دیتے ہیں کہ اس کے لیے دو چیزیں اور ضروری ہیں: صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کا مشورہ دینا، رحمت کی تلقین، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ محمد اسد کے نزدیک ایک سچا مومن وہ ہے جو نہ صرف خود نیک ہو بلکہ معاشرے میں ہمدردی اور رحم کا کلچر پیدا کرے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ والے۔ سورہ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اس مشکل گھاٹی کو پار کر لیتے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے یعنی کامیاب ہیں، اور جو حق کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے یعنی ناکام ہیں، جن کا مقدر آگ کا گھیرا ہے۔